بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے حقوق۔ بیوی پر خاوند کے حقوق۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، میری اس بیٹی نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیٹی سے فرمایا، اپنے باپ کی اطاعت کر۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک ایسا نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے اس بات سے آگاہ نہ فرما دیں کہ ایک خاوند کا اپنی بیوی پر کیا حق ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی بات دہرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاوند کا حق اپنی بیوی پر ایسا ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور اس کی بیوی اس کو چاٹ لے یا اس کے ناک سے پیپ یا خون بہہ رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو چاٹ لے تو پھر بھی اس عورت نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے نکاح ان کی مرضی کے بغیر مت کرو۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ بیویاں سب سے زیادہ اہمیت اپنے خاوند کو دیں۔ ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد سے بڑھ کر خاوند کو اہمیت دیں۔ خاوند ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد کے کہنے پر بیوی کو بے عزت نہ کرے۔ آپس میں محبت کرو، ایک دوسرے سے نوک جھونک نہ کرو۔ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کی غلطیوں کو درگزر کرے اور معاف کرنا سیکھ لے۔ بیوی کو چاہیے کہ خاوند سے بڑھ کر کسی کو اہمیت نہ دے۔ کبھی گھر میں کوئی پریشانی، فکر و فاقہ، رنج و غم نہیں آئے گا اور اللہ کے حبیب کی محبت نصیب ہوگی۔ میاں بیوی کا اپنے ازدواجی معاملات کو دوسروں سے بیان کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ انصاری خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ صدقہ نہ کریں، چاہے زیورات ہی ہوں۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسی عورت ہے جو دوسری عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ علیحدگی والی باتیں بتاتی ہو؟ کہا، کوئی ایسا مرد ہے جو دوسرے لوگوں کو اپنی بیوی کے ساتھ علیحدگی والی باتیں بتاتا ہو؟ ان میں سے سیاہی مائل بدلی ہوئی رنگت والی عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، مرد بھی ایسا کرتے ہیں اور عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کیا کرو۔ کیا میں تمہیں اس کی مثال نہ بتاؤں؟ یہ اس شیطان کی مثال ہے جو راستے میں کسی شیطان کے پاس آتا ہے، اسے جمع کرتا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بے توجہی دیکھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بے توجہی دیکھے تو اس سے مراد ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی میں ایسی چیزیں پائے جو اسے پسند نہ ہوں، عمر کی زیادتی وغیرہ، اور اس لیے اسے اپنے سے جدا کرنا چاہتا ہو، اور عورت کہے، مجھے جدا نہ کرو، جس طرح تم چاہو دیتے رہنا۔ تو انہوں نے فرمایا، اگر دونوں اس پر راضی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں مرتبے کے اعتبار سے بدترین وہ آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس علیحدگی میں جاتا ہے
اور وہ اس کے پاس علیحدگی میں آتی ہے، پھر شوہر اس کا راز افشاں کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ لباس کا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے، جو نہ صرف شان اور عزت بڑھانے کا باعث ہے بلکہ سکون اور عیب چھپانے کا باعث بھی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ تھا میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں۔ اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں پیار و محبت بڑھائے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ نیک بیوی ملنا کامیابی ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مکمل طور پر متاع ہے اور بہترین متاع دنیا نیک بیوی ہے۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس نہ صرف انسان کے جسمانی عیوب کو چھپا کر پردہ پوشی کرتا ہے بلکہ اس کے حسن و خوبصورتی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتے بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا حسن ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ نتیجہ نکالو کہ اسے محبت نہیں، اس سے دور ہو جاؤ۔ جب بھی غصہ آئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ میاں بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جو آخری دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتا ہے۔ باقی سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک مخلص بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت ڈالے، آمین ثم آمین۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمانوں کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس میں ایک ہی انسان سے کئی بار نفرت اور بار بار محبت ہو سکتی ہے۔ شادی کے بعد ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی ہوتا ہے جس پر اسے سب سے زیادہ مان ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی ہر بات منوا لیتی ہے، کبھی لڑ جھگڑ کر تو کبھی لاڈ اٹھوا کر، کبھی ناراض ہو کر تو کبھی نخرے اٹھوا کر، کبھی کچھ کھانے پینے کی تو کبھی کہیں جانے کی خواہش پر۔ الغرض ایک بیوی کا خاوند ہی اس کی ڈھال ہے۔ اللہ پاک سب بیویوں کی یہ ڈھال سلامت رکھے، آمین۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہ رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ عورتوں کے حقوق و فرائض۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب لڑکی بیاہی جاتی ہے تو اس کے ہاتھ میں دو چابیاں ہوتی ہیں، ایک صلح کے دروازے کی اور ایک لڑائی کے دروازے کی چابی۔ وہ جس دروازے کو چاہے کھول سکتی ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے صلح کا دروازہ کھولا۔ عورتوں کے حقوق و فرائض۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتہ بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ یا اللہ پاک، مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے کہ جب میں قبر میں رات گزاروں گی اور لوگوں کی یادوں سے بھلا دی جاؤں گی۔ یا ربی، میرے لیے ایسے لوگ مقرر فرما جو میری موت کے بعد بھی مجھے دعائے مغفرت کے لیے یاد رکھیں۔ آمین۔ میاں بیوی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا ہے، ساتھ چلنا پڑتا ہے، مجبوری سے چلو یا محبت سے چلو، کیونکہ یہ نظام زندگی ہے۔ لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ محبت سے ہر لمحے سے لطف اندوز ہو کر زندگی گزرے۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب انا کی دیوار کو ہم اپنے درمیان حائل نہ ہونے دیں۔ اور آخر میں ایک سبق آموز بات، اعتماد۔ میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد اور بھروسہ لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپس میں اعتماد یا بھروسہ نہ ہو تو وہ رشتہ نہیں رہتا، محض خود غرضی کا عنصر میاں بیوی کے اس پیارے سے رشتے کی بنیاد کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ جس دل میں پیار ہونا چاہیے اس دل میں کڑواہٹ بھر جاتی ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں دوستی والا ماحول رکھیں، کوئی بات بھی ایک دوسرے سے نہ چھپائیں، کیونکہ کوئی بات بھی زیادہ عرصہ تک چھپی نہیں رہتی اور بعد میں وہی بات فتنہ اور فساد کا سبب بنتی ہے، جو ہنستے بستے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔